اللہ شیطان فرشتوں میں سے آتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا. شیطان فرشتوں میں سے نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے شیطان. فرشتوں کا استاد میں سے تھا. وہ فرشتوں کو بے شک درس دیا کرتا تھا، دیا کرتا تھا. اس نے بندوں کو حقیر بتایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بندوں کو گلولا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گلولا کے دکھاؤ اور میرے بندے تم پہ شاکر ہوں گے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے دل تک بیٹھنے کی طاقت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو دل میں ہی بیٹھنے کی طاقت لے لے، لیکن تب بھی میرے بندے تجھ سے نجات پالیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا جو کلمہ ابھی پڑھا تھا آپ نے، اس کلمے کا ترجمہ تو یار معلوم ہونا ہی چاہیے ہمیں یار. کیا کہا کلمے نے؟ کلمہ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا نام ہے ایمان کے اوپر، ایمان کے اوپر کہتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ. یہ اپنا کمنا پہلا کمنا، یہ زبان اتنا بتا زیادہ پتہ نہیں مجھے. نہیں یہ ایک عربی زبان ہو گئی، یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک عربی زبان ہو گئی. اس کلمے نے کیا کہا ہم سے؟ اس کلمے کا ہم نے جو پڑھا ہے تو ہم نے کیا کیا بولا اس چیز کے بارے میں؟ کیا بولا؟ اچھا چلیے بھائی، بڑے بھائی بتائیں گے آپ. کوئی نہیں ہے معبود اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے، یعنی اللہ کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جناب، آخری نبی کون ہے؟ نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے. یہ جو آپ نے پڑھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے. بھائی آپ نام بتائیے ہمارے نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ وسلم. یہ درود ہو گیا، ہمارے نبی کا نام بتائیے آپ. صلی اللہ علیہ وسلم سنا میں نبی کو نام بھائی کو بتاؤ. روکیے آپ کلمہ پڑھیں. فتح تو لا الہ محمد رسول اللہ. تو اس کلمے کے اندر کیا آیا؟ نام کس کا آیا؟ محمد کا. تو یہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ ذہن نہیں پہنچا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے ہمارے نبی کا. ٹھیک ہے جناب، آپ ذہنی آزمائش کا سوال ہے، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں بھی ہوگا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہم پہ فرض ہے یہی چیزیں کلمہ نماز کے بارے میں، جیسے فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. ظہر میں 12. عصر میں 4 غیر موقع 4 فرض ہیں. ماشاءاللہ، اور مغرب میں 7. اور عشاء میں 17. ٹھیک ہے. کائنات میں، دنیا میں 5 ایسے لوگوں کے نام آپ بتائیے جو بہت زیادہ روئے اپنی زندگی میں، بہت روئے، ان کی برابر کوئی نہیں رویا ہے. 5 لوگ، جس میں آپشن دے دیتا ہوں میں آپ کو، یعنی ہنٹ دیتا ہوں. 4 تو نبی ان میں اور 1 اہل بیت میں سے ہیں. 4 نبیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ نہیں ہے. 5 ایسے لوگ جو اتنا روئے ان کی برابر کوئی نہیں رویا، جس میں سے ہنٹ یہ دے رہا ہوں 4 نبی ہیں اور 1 اہل بیت میں سے ہیں. غور کریں. اہل بیت میں سے امام حسین یا پھر زین العابدین. ماشاءاللہ پہنچ گئے آپ. امام زین العابدین ہیں. کب روئے تھے؟ مجھے ان کو بتاؤ، مجھے نہیں پتا. امام زین العابدین مولا حسین کی شہادت کے وقت روئے تھے، یعنی کربلا کے بعد. کربلا کے بعد. ایک کر دیا آپ نے درست، مطلب ایک کر دیا کمپلیٹ آپ نے سوال، اور یہ 4 بچے ابھی. نبیوں کا علم نہیں، مجھے نہیں ہے کون رویا ہے. میں اہل بیت میں نام بتا سکتا ہوں، باقی اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف میں جو اہل بیت میں ہے، اہل مبشرہ میں ہیں، ان کے بارے میں مجھے تھوڑا علم ہے. تو اہل بیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں، صحابہ اکرام کے بارے میں بتا سکتا ہوں میں آپ کو تھوڑا بہت. میں بتاؤں، سنیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا رویا معلوم ہوگا؟ سب سے زیادہ امت کے لیے دعا فرمائی، اور ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی جو ہر نبی کو دیتا ہے، وہ آپ نے بچا کے رکھی ہے روز قیامت اپنی امت کے لیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک 2 لوگ ہو گئے. یہ تھوڑا سا غور کریں. اور نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. ماشاءاللہ یعقوب علیہ السلام 3 ہو گئے. اچھا کیوں روئے یعقوب علیہ السلام؟ یعقوب علیہ السلام علم نہیں مجھے. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے میں ڈیٹیل میں نہیں بتا پاؤں گا، مجھے علم نہیں اس بارے میں. کیوں روئے نہیں پتا آپ کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، روتے روتے آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے. تو کیوں روئے تھے؟ واللہ عالم، مجھے علم نہیں. وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے غم میں روئے. یوسف علیہ السلام کا جو ان کے صاحبزادے تھے حضرت، وہ بھی نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کون نہیں جانتا؟ ماشاءاللہ آپ کے چہروں کو دیکھ کے بھی یاد آ جائے گا. تو 3 ہو گئے نا. ابھی 2 اور بچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے واقعہ. نوح علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا، دنیا میں اتارا تھا، روئے تھے. جی روئے. 300 برس تک روئے. 300 برس تک روئے. یہ میری علم کی بات. تو یہ 4 ہو گئے. 1 اور بچے، وہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. خوف الہی سے روئے. یحییٰ علیہ السلام خوف الہی.
ٹھیک ہے جناب, کلیم اللہ کون سے نبی کا لقب ہے؟ یہ تو مجھے ہی نہیں پتا, بھائی کو بتاؤ اس بارے میں. موسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, موسیٰ علیہ السلام کا صحیح بتا دیا. اچھا, خلیل اللہ کون سے نبی کا لقب ہے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ. اور غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3. کون کون سے ہیں؟ اس کا غسل میں کیا پتا کیسے کرتے ہیں یہ پوچھنا ہے آپ. مین تو وضو ہوتا ہے, وضو کرتے ہیں اس میں ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, تمام ظاہری بدن کو پانی سے پاک کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی جان چھوٹے بھائی کو بتاؤ ذرا, تھوڑا سا سکھاؤ. مجھے پتا نہیں بھائی. میری ویڈیو دیکھیں آپ, بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے نا. آپ یہ بتائیے کیا شیطان نے, ابلیس نے کیا کبھی توبہ کرنے کی کوشش کی اللہ کی بارگاہ میں؟ توبہ کی کبھی؟ غرور بیچ میں آ گیا میرے حساب سے ان کا. وہ تو تکبر کیا اس نے, وہ تو تکبر کیا تھا اس نے, وہ ابلیس بن گیا وہ. لیکن کیا اس کے بعد میں دنیا میں مجھے علم ہے, جہاں تک میرا علم ہے کہ توبہ کرنے کی کوشش کری تھی, لیکن اس کی کوئی شرائط رکھی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنا پڑے گا, تو انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے توبہ کی حامی بھری تھی لیکن اپنی شرائط پر. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کروائی تھی, شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کروائی تھی. تو ندا آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وعلیکم السلام کہا, اور جناب خیریت جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کروائی اس نے, شیطان نے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اس سے کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے. وہ پھر انکار کر دیا اس نے. پھر اس کو اب کیا ہوگا, اب روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا شیطان کو. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر نکالے گا جہنم سے, نکال کے پھر کہے گا سجدہ کر لے. آدم علیہ السلام کو پھر حکم دیا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے, شیطان کو پھر حکم دیا جائے گا, لیکن پھر وہ انکار کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا شیطان کو. ایک کوشچن میرا آپ کی طرف سے, شیطان اتنا طاقتور کیسے ہے؟ شیطان اتنا طاقتور کیسے ہے یار؟ کیسے بیٹھ جاتا ہے دلوں تک, کیسے بیٹھ جاتا ہے بندے یار؟ اللہ نے اس کو اتنی وہ دی ہے یار, مطلب اپنی طرف سے دی. وہ بہت بڑا, وہ بھی عالم, بہت بڑا عالم تھا وہ بھی عالم تھا. اور عالم علم دین تو بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن لوگوں کے دل میں نہیں بیٹھ پاتے. وہ کیسے بیٹھ گیا؟ ماشاء اللہ یار, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایسا ہے حضرت, میرا جو چینل ہے الحمدللہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, اور آپ نے مجھے لگتا ہے پھانس دیا آج. اور یہ ویڈیو ڈلے گی, کٹے گی نہیں, یہ ویڈیو ڈلے گی چینل پہ. اصل میں کچھ سوال ذہنی آزمائش کے ہوتے ہیں جو ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا اس سوال کے جواب تک. اور ایسا نہیں ہے کہ میں جو سوال کرتا ہوں تو مجھے بھی معلوم ہو اس کے بارے میں. میں پہلے تحقیق کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, یا علماء سے رابطہ کر کے پھر ان سوالوں کو لوگوں تک عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اور تو اس لیے کچھ لوگ بتا دیتے ہیں, نہیں بتا پاتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے مجھ سے سوال کر لیا, آپ میری اصلاح کر دیں یار. اچھا جناب, شیطان کس چیز سے بنا؟ شیطان آگ سے بنا. آگ سے بنا. اور فرشتے نور سے. آ گئی وہی بات. تو شیطان فرشتہ نہیں ہے, شیطان جن ہے وہ آگ سے بنا. چلیے 9 اشر مبشرہ کا نام بتائیں. 9 اشر مبشرہ کا نام بتائیں. نہیں پتا مجھے یار. چاروں تو خلیفہ آ جائیں گے. اچھا, یہ آ جائیں گے. پھر کچھ صحابات میں سے آئیں گے جو آپ کو انگلیوں پہ یاد ہوں گے, اگر آپ ابھی ذہن لگائیں گے. صحابیوں میں سے جیسے بلال حبشی کا نام آپ کے پاس آئے گا. تو ایسے جو آپ اگر نام گنیں گے نا, تو 9 بہت کم ہے. چاروں خلیفہ لے لیں گے آپ, زین العابدین کو لے لیں گے, تو اس وقت کے صحابی جو آپ لیں گے, آپ 9 سے زیادہ ایسے ہی گن لیں گے. آپ کوشش کریے. نا مجھے نام تو یاد, آپ نام پوچھیں گے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا جو آپ نے بتا. وہ جن کو دنیا میں ہی اللہ مطلب نبی. اچھا جنت کی بشارت دے دی. اچھا جنت کی بشارت. حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت بلال, اور کئی بہت سارے. مولا علی ہو گئے, حضرت مولا علی شیر خدا, حضرت عمر فاروق. جی بے شک. آپ دونوں اماموں کا نام لے سکتے ہیں. تو ایسے کر کے 9 تو میں ہو جائیں گے. 9 ہو گئے نا. ہاں نا وہ مجھے معلوم ہے اس چیز کا, لیکن میں سوال کو سمجھ نہیں پایا. مجھے معلوم ہے حضرت نے کس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو جنت کی بشارت دی دنیا میں, لیکن یہ نہیں پتا تھا آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. شکریہ جناب, اچھا لگا آپ سے سوال جواب کر کے, بات چیت کر کے. بھائی کو بتانا تھوڑا